الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو سمجھ عطا کی ہے اللہ اس میں ہمیں عمل والا بنا دے۔ اللہ یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس علم اتنا ہو اور عمل ہمارے پاس نہ ہو، اللہ ہمیں بعمل مسلمان بنا دے۔ آیت نمبر 50 انظروا، دیکھو۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا دیکھو۔ کیا دیکھو؟ نیا والیوم آ رہا ہے ونٹر کا، اس کو دیکھو۔ نئی مووی آ رہی ہے، اس کو دیکھو۔ نئی فلم آ رہی ہے، نیا ٹریلر آ رہا ہے، اس کو دیکھو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے انظروا، دیکھو۔ کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح کتنے بڑے بڑے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یہ تو یہود کیا کرتے تھے، ایک ایک دن میں 300-400 انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تو دوسرا اللہ کے اوپر جھوٹ بھی باندھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کو دیکھو تو یہ کیسے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے، مطلب اتنا ہی کافی ہے ان کا جرم، یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کو عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑی ہے۔ تو دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی 1000 گناہ تو نہیں کیے تھے، ان کا ایک ہی مسٹیک ہوئی تھی نا ان سے، وہ بھی بھولے سے ہوئی ہے نا۔ تو آج ان سے ایک غلطی ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ تو ہم لاکھوں کروڑوں گناہ کیے بغیر امید لگائے بیٹھے کہ ہماری ڈائریکٹ فلائٹ جنت کی ہوگی۔ آج کیسے گلی گلی محلوں میں شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ساری وہ بچہ مل جاتا ہے تو بچے کا نام کیا رکھ دیتے ہیں، وہ داتا دیتا، وہ فلاں پیر دیتا، فلاں تو اللہ دیتا، اللہ ہی دینے والا ہے۔ شرک جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 51 میں کہہ رہے الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو؟ نہیں دیکھا تو اب دیکھ لیں، ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھ کے کہ کیا کیا کچھ اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون، وہ ایمان لاتے، بالجبتی، وہ بتوں پر ایمان لاتے، والطاغوت، اور طاغوت پر ایمان لاتے۔ ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے وہ طاغوت ہے۔ اب آپ کا جو ٹیسٹ ہو اس میں سوال آ جائے کہ طاغوت کیا ہے تو آپ بولے باجی نے تو پڑھایا ہی نہیں۔ ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے وہ طاغوت ہے۔ سوچیں مثلا کوئی ایسی دوست آپ کی زندگی میں آپ کو کہتی ہے نا فلاں نیا ڈرامہ آ رہا ہے یا فلاں نئی مووی آ رہی ہے، تو دیکھیں وہ ہم نے اپنے وقت کو تو برباد کیا نا۔ ویسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہم بڑے مصروف ہیں، یا کوئی کسی بھی غلط کام کی دعوت دے۔ ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے وہ طاغوت ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء، وہ اور کہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرکین، کہ اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہیں۔ یہود کیا کہتے تھے کہ جو مشرکین مکہ ہے نا وہ زیادہ ہدایت پر ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ یہود اپنی ضد اور ہٹ درمی میں اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ انہیں خوب معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے ہیں وہ سب صحیح رستے پر ہیں۔ پھر وہ حضرت موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے تھے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، لیکن ایمان کے ساتھ ان کی اتنی زدہ تھی، عداوت میں اس حد تک آگے بڑھے کہ مشرکین مکہ سے مل کر ان کے بتوں کی تعظیم کرتے اور کہتے کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ زیادہ ہدایت پر ہے۔
اولئک الذین، آیت نمبر 52، یہی ہیں وہ لوگ، لعنہم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت فرما دی، جو جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کی؟ لعنت کر دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ آیت نمبر 52 میں بتا دیا نا کہ لعنت کے سبب کیا ہو گیا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رستوں کو چھوڑ کر بتوں اور شیطان پر جو ایمان لے کر آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پر لعنت کر دی۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پاؤ گے۔ جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کر دے نا، مثلا لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، تو پھر اس کے لیے تو کوئی بھی مددگار نہیں پاؤ گے۔ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ ہی بندے کا مددگار ہوتا ہے، مرنے کے بعد تو ہمیں زیادہ اللہ کی ضرورت ہے نا، تھوڑی سی دنیا کی زندگی ہے، لمبی آخرت کی ہے، تو ہم تھوڑی سی دنیا کی خاطر اتنی نہ ختم ہونے والی زندگی کو ہم داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ سوچیں کبھی، مجھے تو بڑا ہی خیال آتا ہے کہ جن لوگوں کو کئی ہزار برس ہو گئے فوت ہوئے ہوئے نا، تو کبھی قبرستان سے گزر کے دیکھیں کہ یہ بھی ہماری طرح اس زمین پہ سے گزرتے تھے، آج من و مٹی تلے چلے گئے نا، تو کئیوں کے تو ایسے لوارث نہیں ہوں گے جن کے لیے کوئی دعائیں کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، تو ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے اس دنیا سے نہ جائیں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔